الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس کی ابتدا الحمدللہ آیت نمبر 178 سورہ بقرہ سیقول دوسرا پارہ یہاں سے ہو رہی ہے، اور ابتداءً جو آیت ذکر کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں یہ لفظ کتبہ استعمال ہوگا، کاف تا اور با، کتبہ، تو آپ ہمیشہ سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی امر، کسی بات کے فرض کرنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آگے بھی 2 آیات کے بعد دوبارہ یہ لفظ استعمال ہوگا۔ تو کتبہ کا لفظ جب بھی آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی چیز اللہ نے فرض کی ہے، لازمی کسی بہت اہم بات ہو رہی ہے، کسی عبادت کی، کسی حکم سے متعلق۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے یہ آگے میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ یہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کائنات میں تمام انسانوں کا خون یہ برابر ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا خون اعلیٰ ہو اور کسی کا خون جو ہے ادنا ہو، یعنی کہ کسی کے خون کی تو بڑی قیمت ہو اور کسی کے خون کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ یہ برابری خون کے اعتبار سے، خونی برابری۔ دیکھیں اللہ نے کسی عمل کو چھوڑا تھوڑی، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے نا کہ انسان یہ سمجھیں کہ بھئی ہم اعلیٰ ذات کے، اعلیٰ نسب کے، اعلیٰ خاندان کے، امیر کبیر، گورے رنگ والے خوبصورت انسان، تو ہمارا خون اعلیٰ ہوا، ہمارا خون کی قدر و قیمت زیادہ ہے، اور تم تو غلام اور اجمی اور کالے رنگ کے، اور تمہاری کیا اوقات اور کیا حیثیت اور کیا درجہ، تمہارے خون کی کوئی قدر، کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا خون حقیر ہے۔ حالانکہ اگر آپ ایک بادشاہ کے جسم کو کاٹیں اور ایک بالکل غریب آدمی فقیر کے جسم کو کاٹیں تو دونوں میں سے الگ خون نکلتا ہے، ایک ہی جیسا خون ہے۔ دونوں کے خون کا تعلق
بالکل اپنی صفات کے اعتبار سے جڑا ہوا ہے. جو ساری چیزیں اس امیر زادے کے خون میں بادشاہ کے، وہی اس فقیر کے بھی خون میں. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ جو غریب آدمی کے جسم سے خون نکلا ہے وہ پاک ہو تھوڑا اس بادشاہ کے خون کے مقابلے میں، پیسے والے کے خون کے مقابلے میں. اور یہ بات میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ دنیا میں ایسی کوئی ایجاد ہو اور ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہو جو خون میں یہ بھی بتا دے کہ بھائی کون کون سے جراثیم جو ہے نا، مال کی محبت کے، دنیا کی محبت کے اور دین سے بیزاری کے، اور یہ سارے جراثیم بھی اگر وہ دیکھ سکتی ہو، سمجھ سکتی ہو نا، پکڑ لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہے پیسے والے اور امیر زادے کے خون میں زیادہ وہ جراثیم نکل آئیں گے بنسبت غریب آدمی کے. تو یہی فرمائے کہ انسان کے بدلے میں ایسا نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے خون کے بدلے میں جو ہے ہزاروں کا بدل ہو جائے، اور کسی کے خون کے بدلے میں جو ہے نا حقیر سمجھتے ہوئے یہ سمجھا جائے کہ بھئی اس کے خون کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، حقیر ہے. تو ان کا قصاص لینے والا کوئی نہ ہو، یہ بات غلط ہے. ایسا زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. اسلام سے پہلے یہ بات بہت عام تھی. یہودیوں میں بھی آپس میں اعلیٰ اور ادنا کا معاملہ تھا، یہ قائل تھے اس چیز کے. قبیلہ بنو نذیر والے یہ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اور برتر سمجھتے تھے. بنو قریظہ والے ان کو بڑا ادنا سمجھا جاتا تھا. چنانچہ اگر بنو قریظہ قبیلے کا ایک شخص جو ہے نا، اگر بنو نذیر کے کسی ایک شخص کو قتل کر دیتا تھا تو بدلے میں قصاص کے طور پر وہ ان کے 2 بندوں کو قتل کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارا ایک بندہ تمہارے 2 بندوں کے برابر ہے، اس کا خون. دیکھیں تو یہ ان کے ہاں بالکل ایسا تھا. حتیٰ کہ قبیلہ قریش والے بھی اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھا کرتے تھے. یہ ان کے اندر بھی معاملات تھے. اور ایسی صرف یہ نہیں اقوام تھیں عربوں میں، بلکہ اس کے علاوہ بہت سی اقوام، قومیں ایسی تھیں اس وقت جو اعلیٰ اور ادنا کی تفریق کیا کرتے تھے. لہذا مصر کے حکمران جو تھے نا، یہ بھی اپنے آپ کو سورج کے اوتار قرار دیا کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ ہم پاکیزہ ہیں. اور ہندوؤں کے اندر بھی جو ہے نا کئی اقسام کے طبقات تھے جو اعلیٰ اور ادنا ہونے کے اعتبار سے بہت اس وقت عروج پر تھے، مشہور تھے بڑے زیادہ. اور ان میں سے کچھ تو ایسے بھی تھے کہ اپنے رشتے کو سورج کے ساتھ جوڑتے تھے، چاند کے ساتھ جوڑتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم چندر بنسی ہیں، ہم سورج بنسی ہیں. یہ نام مشہور تھے، یعنی کہ اعلیٰ نسل کے، سورج کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر، چاند کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر. اور ایرانی بادشاہوں نے رعایا کے دلوں میں یہ بات بٹھائی ہوئی تھی اس وقت کہ ان کی رگوں کے اندر خدائی خون دوڑ لائے، خدائی خون. چنانچہ وہ بڑا معزز اور مکرم عزت والا ہے، تو وہ خون جو ہے نا تم رعایا، تم عام انسانوں کے جسم میں نہیں ہے. چینی بادشاہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ لوگوں ہم کو جو ہے نا آسمان کے بیٹے بتائیں، ہم آسمان کے بیٹے. تو لہذا یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مکرم اور معزز اور مہذب ہونے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل کرنے کے لیے اپنے خون کو، اپنے تعلق کو جو ہے نا اعلیٰ قرار دیا جا رہا ہوتا تھا. یہ وہ زمانے جاہلیت، اسلام سے پہلے کا دور تھا. اس وقت قرآن نے اعلان کیا. پھر برملا دیکھیں قرآن نے کیا کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ ارے او لوگو، انسانوں، کان کھول کے سنو کہ تم ایک مرد اور عورت سے ہی پیدا کیے گئے ہو، ایک مذکر اور ایک مؤنث کے، گندے اور ناپاک جو ہے نا قطرے سے آپ کو بنایا گیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور تمہارے قبائل بنائے اور تمہارے خاندان بنائے. یہ صرف تعارف اور پہچان کے لیے سب کیا، تاکہ سب کی جو ہے نا برتری نہ ہو کسی کے اوپر، سب ایک دوسرے کو پہچانے جا سکیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو کہ ایک خاص
موقع تھا 1,24,000 یا 1,40,000 کم و بیش صحابہ تقریباً سارے کے سارے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے سامنے موجود تھے ادھر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا الافضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لا حمر علی اسود ولا اسود علی حمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ دیکھیں اور کیا فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس عربی علی عجمی فضل الا بالتقوی. کہ ارے اے لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا اب بھی ایک ہے، یعنی کہ والد جو ہے آدم علیہ السلام، اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ کے نزدیک اصل عزت اور عظمت کس بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر، گناہ سے بچنا. ہر گناہ سے انسان بچ کر دکھائے، یہ ہے مردانگی. اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت ہی بڑھتی تب ہے جب کوئی انسان مکمل طور پہ اس دنیا میں گناہ سے بچ کے دکھائے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو. ہمارے اس وقت کے حالات میں گناہ سے بچ کر دکھائے. جتنے زیادہ زندگی کے اندر پریشانیاں ہوں، ٹینشنیں ہوں، اس کے باوجود برداشت کر کے گناہ سے بچ کر دکھائے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو یہ فضیلت آپ نے صرف جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے آپ نے فرمایا. خون کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اگر گورا ہے تو کالے کا خون وہ کر سکتا ہے، کوئی عربی ہے تو وہ اجمی کا خون کر سکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایسا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل تعلیم کا اثر ہی یہی ہے کہ کوئی حبشی ہو، رومی ہو، قرشی ہو، اموی ہو، غفاری ہو، دوسی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل حسب نسب سے اس کا تعلق ہو، سب کے سب ایک شمار کیے جائیں گے. آزاد، اگر غلام ہے تو غلام، اور سب کا خون برابر ہوگا. کسی بڑے چھوٹے کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور نہ کسی بڑے باپ کے کسی بیٹے کو جو ہے نا برتری حاصل ہے کہ جی میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو فلانے جو ہے نا اثر رسوخ رکھنے والے انسان کا بیٹا ہوں، میں تو بڑے مال و دولت والے شخص کا بیٹا ہوں، میرے تو بڑے تعلقات ہیں. تو عام انسان کا خون بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک بادشاہ کے بیٹے کا خون. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں نا ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں بھی کوئی اگر امیر قریب کبیر باپ ہے، اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ کوئی گناہ کر دیتا ہے، قتل کر جاتا ہے، تو ہمارا قانون اس کو اپنے شکنجے سے بڑی آسانی کے ساتھ آزاد کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتا ہے بلکہ. اور اگر ایک غریب آدمی وہی گناہ کر دے، وہی غلطی کر دے، تو اس کے لیے یہی قانون ہوتا ہے اور اس کا شکنجہ ایسا خطرناک ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. جیسے سارا عدل اور انصاف جو ہے نا آج ہی جاگ گیا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ظالم کو. جو بعض قبائلی علاقے ادھر جو کچھ ہو رہا ہے، بہت سے وڈیرے حیرت انگیز واقعات پتہ چلتے ہیں. ابھی بھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے بھی ایسے واقعات سوشل میڈیا کی بڑی نظر بنے. میں ان کا حوالہ نہیں دیتا لیکن آپ لوگ جانتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسے بھی واقعات دیکھے گئے وڈیروں کے مظالم کہ وہ کیا کر رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں اور پیچھے آرڈر دے کے جا رہے ہیں، بھائی جب میں حج سے واپس آؤں تو یہ فلانے 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 جو ہے نا مجھے نظر نہ ہے. اس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اور جا کدھر رہے ہیں؟ حج کرنے. تو بڑی معذرت سے ہمارے ہاں حج کو بھی جو ہے نا ایسی عبادت بنا لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ بس سارے گناہ دھل جائیں گے اور گناہ کیے جاؤ. یہ نہیں، یہ مذاق ہے دین کا.
ایسے انسان کو تو ہو سکتا ہے کہ کسی اسپیشل دوزخ کے اندر ڈالا جائے جو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق بناتا ہے. حج کرنے جا رہے ہیں اور ادھر قتل کے آرڈر کر کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور بھی اس طریقے کے بڑے عجیب عجیب واقعات جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں. لوگ آج کل حج کس لیے، بعض لوگ حج بھی نہیں کرنے جاتے. وہ کہتے ہیں جی بس عمرہ کر لو، زیارت ہی تو کرنی ہے، بیت اللہ کا ہی تو دیکھنا ہے، اور پھیرے ہی تو مارنے، اور سب دیکھ کر جو حج میں دیکھنا ہے وہ ادھر ہی دیکھ کر آ جائیں گے، سارے میدان بھی چیک کر کے آ جائیں گے. چھوڑو جی حج کی کیا ضرورت ہے. آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے مارکیٹ میں، آپ کو پتہ ہے، اپنی اپنی عبادات بنائی ہوئی. حالانکہ یہ غلط ہے. ایک آدمی اگر اس کو پتہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا ہمت کر لوں تو میں حج پہ جا سکتا ہوں، لیکن وہ حج پہ نہیں جاتا، وہ عمرے پہ جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. حج پہ نہیں جا رہا، حالانکہ وہ تھوڑی سی ہمت کر لے تو اسے اندازہ خود ہوتا ہے کہ میں حج کر سکتا ہوں جا کے. لیکن حج پہ وہ کہتا ہے حج پہ بھی تو وہی سب کچھ ہے، میں تو عمرہ کر کے آ گیا نا آلریڈی، سب میں نے دیکھ لیا وہاں. یہ بھی غلط ہے. آپ جائیں علماء سے پوچھ لیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے. عمرے پر اکتفا کرتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی مسجد میں آ جائے اور فرض نماز چھوڑ دے، کہہ دے نماز ہی تو پڑھنی ہے، 2 نفل پڑھ لے اور چلا جائے. کہ بھائی دیکھو مسجد بھی تو میں آیا، مسجد کی زیارت بھی ہو گئی، امام صاحب کی زیارت بھی ہو گئی، نمازیوں کی بھی ہو گئی، لوگوں سے بھی مل لیا، 2 رکعت نفل بھی میں نے پڑھ لی ہے، 3 فرض خیر ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ بالکل فٹ آتی ہے اس کے اوپر مثال. تو آج کل مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں وہ چل رہا ہے دین جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے. قرآن حدیث شریعت کا، اللہ اس کے رسول کے دین کا تو مجھے پتہ ہی نہ، مجھے پتہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بڑا شیطان کا ہمارے اوپر خطرناک وار اس وقت کامیاب وار چل رہا ہے. تو فرمائے کہ وہ وڈیرے صاحب حج پہ جا رہے ہیں اور قتل کا آرڈر کر کے جا رہے ہیں، جی فلانے میں واپس آؤں تو نظر نہ آئے یہ حج ہو رہا ہے. ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے اور پتہ چلا جی بچے کو لے کے نا پوری مارکیٹ میں پھیرا لگائے انہوں نے رجسٹر کے ساتھ، اور سمجھا رہے تھے بچے کو یہ فلانے صاحب سے دیکھو اتنا پیسہ یہ لینا ہے اور اوپر اتنا بیاج جو ہے نا سود وہ یہ لینا ہے، یہ فلانے دکاندار سے اتنا سود اتنا لینا ہے، ان سے اتنا لینا. اور کہاں جا رہے ہیں حاجی صاحب؟ حج کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ دین ہے. یا آپ مجھے بتائیں اگر یہی دین ہے تو یہ تو بڑا آسان دین ہو گیا. ایسے دین پہ تو پھر اگر واقعی چل کے جنت میں انسان جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم چلیں. یہ 2 نمبریاں تو ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے پھر؟ دیکھیں نا، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے کچھ چیزیں ان میں سے نہ بھی سنی ہو، لیکن ہم جانتے ہیں، پتہ ہے یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، پریکٹیکلی عملاً یہ چل رہا ہے. تو میرے آنے سے پہلے یہ کام ہو جائے، بدبختی ہے. اب سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کر لیا جی، جتنے گناہ ہو رہے ہیں پھر جمع ہو گئے اکاؤنٹ میں، پھر حج کر لیتے ہیں جی، کوئی بات نہیں، خیر ہے. یہ تو کہاں پر ہوتا ہے؟ عیسائیوں میں ہوتا ہے یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا. یہودیوں میں بھی یہی ہوتا ہے. ان کے ہاں وہ خود کہتے ہیں کہ جی اتوار کو جائیں گے اور بڑے بڑے گناہ جو ہے نا دھل جائیں گے سارے. عام انسانوں کا خون رائے گاہ چلا جائے، یہ غلط فہمی ہے ہمارے دلوں میں، خصوصاً پاکستانی عوام کے اندر. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمارے حکمران یہ سمجھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ان کی اوپر جو ہے نا ایک عذاب ہے کہ ان کو یہ اللہ نے جو ہے نا یہ اونچی اونچی صدارتیں اور عمارتیں دے دی، اور وہ اس قدر خطرناک انہوں نے اپنی دنیا کو بھی بگاڑ لیا اور آخرت کو بھی. یہ نہ سمجھیں کہ دنیا سنبھل گئے، لیکن جب اسلام زندہ تھا تو رعایا اور بادشاہ سب برابر تھے، سب کا خون. چنانچہ آپ واقعہ سنتے ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کو مصر کا گورنر بنا کے نا بھیجا تھا، اور ان کے بیٹے نے ایک مصری نوجوان تھا اس کے ساتھ جو ہے گھڑ سواری کی نا ریس لگائی. تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ مصری جو ہے نا وہ جیت گیا گھڑ سواری کے اندر، ریس کے اندر. تو اس کو غصہ آ گیا
اس نے مصری کو جو ہے نا پکڑا اور اس کی خوب پٹائی لگا دی، اور اتنا مارا اس کو، اس نے کہا میں امیر المومنین کو نا تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ تو گورنر کے بیٹے نے نا تکبراً، اکڑتے ہوئے جو ہے نا یہ بات کہی کہ جو ہے نا اذهب، جاؤ جا کے، جیسے آپ بولے نا کہ بھائی جاؤ دفعہ ہو، لگاؤ جا کے شکایت، فَلَن يَنَالَنِي شَيْئًا مِن شِكْوَىٰ وَأَنَا ابْنُ الْأَكْرَمِينَ، کہ جاؤ جا کر جو ہے نا، تمہیں بڑا شکایت لگانے کا شوق ہے، جاؤ شکایت لگاؤ، میرا کچھ نہیں بگڑتا، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ میں کون آدمی ہوں، میں تو اکرمین میں سے ہوں، یعنی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے باپ کا بیٹا ہوں میں۔ گورنر کوئی ہلکا ہوتا ہے کیا؟ تو میں تو بڑوں کی اولاد میں سے ہوں۔ تو یہ شخص چلا گیا۔ پھر کہتے ہیں حج کے ایام بالکل قریب تھے، جیسے ابھی حج بالکل بہت قریب آ گیا نا، تو وہ زمانہ ایسا تھا، خلافت راشدہ ظاہر قائم تھی، خلفاء کا زمانہ چل رہا تھا، حج کا موسم ایسے ہی تھوڑی کوئی آتا تھا اور چلا جاتا تھا جیسے آج کل ہے، یہ تو بڑا دھوم دھام کے ساتھ جو ہے معاملات ہوتے تھے، پوری ریاستوں کے تمام گورنر شورنر، سارے بڑے بڑے عہدیدار، مسلمانوں کے جتنے بھی امیر المومنین تک ہوتے تھے، وہ سارے وہاں اسلامی مملکت کے جو سربراہ ہوتے تھے وہ سب اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں، اور سوال کیے جاتے تھے، پوچھا جاتا تھا کہ بھائی بتاؤ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بات، تو بس امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر موجود تھے، اور اس مصری نوجوان کو جو ہے نا موقع اچھا مل گیا، اس نے امیر المومنین کو بالکل آمنے سامنے آ کے سارا واقعہ سنا دیا کہ اے امیر المومنین، میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو بیٹے ہیں نا، انہوں نے ایسا کیا میرے سے۔ اب انہوں نے سب سے پہلے عمر بن عاص کو طلب کر لیا، بلا لیا بھائی، اور ان کو بلا کر جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا تھا، اور کہتے ہیں ایسا سینٹنس ہے، وہ ایسا جملہ ہے کہ جو سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے، اور قیامت تک جو ہے ہر کوئی بھی کرسی والا انسان ہے نا، اس کو لکھ کر اپنے سامنے نا لگا دینا چاہیے یہ جملہ، اور اس پر عملی طور پہ جو ہے نا ساری زندگی عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایسا تاریخی جملہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا کہ مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسِ وَقَدْ وَلَدْتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، کہ ان لوگوں کو تو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم لوگوں نے کب سے ان کو جو ہے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ جو رعایا ہوتی ہے، یہ جو ہم پاکستانی ہیں، یہ جو ہم کراچی والے ہیں، سرجانی ٹاؤن والے ہیں، کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ لیکن آپ غور کریں تو ایسے غلامی کے شکنجے کے اندر جو ہے نا ہمیں جکڑا ہوا ہے، پھنسایا ہوا ہے ایسے، حالانکہ ہم اپنے ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے فرما رہے کہ یہ کوئی تمہارے باپ کے غلام ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے لفظ کیا ہے جو تم ان کو جو ہے نا تم نے غلام بنا کے رکھ لیا، یہ تو آزاد پیدا ہوئے تھے۔ آزاد انسان کو غلام بنا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے متعلق، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اس کے خلاف جو ہے نا وکیل بن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں وکیل بن کے اس کے خلاف کھڑا ہوں گا قیامت کے روز، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ جج ہوں گے، سامنے اللہ بیٹھے ہوئے ہوں گے فیصلہ کرنے، اور وکیل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کیا فرما رہے کہ میں اس شخص کے مخالف وکالت کروں گا کہ جس نے آزاد آدمی کو غلام بنا دیا۔ اب یہ آدمی بچے گا آخرت میں؟ یہ تو سیدھا جہنم واصل ہو جائے گا، اس کو تو الٹے منہ اٹھا کے پھینکا جائے گا جہنم کے اندر۔ جس کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں وہ بھی اللہ کے سامنے، اس کے بچنے کا تو کوئی امید نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کے بیٹے کو بلایا، اور اس مصری کو بھی بلا لیا، نوجوان لڑکے، اور اس کو کوڑا مصری کے ہاتھ میں دیا،
اور یہ الفاظ فرماتے ہوئے کہ اضرب بہا ابن الاکرمین کما ضربک، کہ یہ جو بڑوں کی اولاد ہے نا، اس کی ویسے ہی پٹائی لگاؤ جیسے اس نے تمہاری پٹائی لگائی تھی نا، بالکل اسی طرح اس کی پٹائی لگاؤ۔ اور حضرت عمر نے اس کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا کہ اے اکرمین کی اولاد، اے بڑے باپ کی اولاد، اے بڑے باپ کے بیٹے، ذرا اپنے ظلم کا مزہ تو چکھو، زیادتیاں جو تم نے کی ہیں اب اس کا مزہ چکھو۔ پھر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بڑا عجیب جملہ کہ اے عاص، دل تو میرا چاہتا ہے کہ تمہاری بھی ایسی ہی پٹائی لگاؤ، کیونکہ تم نے اپنے اولاد کی، بیٹے کی ایسی تربیت کری ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا مالک سمجھ رہے، رعایا کو غلام سمجھ رہے، اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھ رہے کہ میں قانون سے بہت اوپر ہوں۔ یہ تربیت آپ نے اس کی ہے۔ ایسے ہی آپ غور کریں تو یہودی بھی جو ہے نا، ان کا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے، اپنے خون کو یہ کہتے ہیں یہ اصل خون تو ہمارا ہے، جو اس کائنات کے اندر زندگی گزارنے کے لائق ہیں ہم یہودی ہیں۔ تبھی تو دیکھیں نا کیا حال کیا انہوں نے غزہ کے اندر، مسلمان بے گناہ بچے، عورتیں، کیا حال کیا۔ جانور کے ساتھ کوئی یہ نہ کرے، ہم جانور کے ساتھ کرتے ہوئے جو ہے نا 1000 بار سوچیں جو انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیا۔ تو اسلام نے کیا تصور دیا کہ سب مسلمان ایک جیسے ہیں، بلکہ مسلمان چھوڑیں غیر مسلم بھی ایک جیسا ہے، اس کا خون بھی کوئی ناپاک تھوڑی ہے۔ اگر ایک غیر مسلم اسلامی مملکت ریاست کے اندر ایک غیر مسلم زندگی گزارتا ہے امن و چین سکون کے ساتھ جزیہ دے کر، تو اس کے خون کی حفاظت، اس کے جان و مال کی حفاظت، اس کے حتیٰ کہ عبادت گاہ کی حفاظت، تحفظ دینا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ امن چین سکون کے ساتھ رہ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان کا خون بھی مسلمانوں کے خون کے بالکل برابر ہے، ایکول ہے۔ جو مسلمان کے خون کی حیثیت ہے وہی کافر کے، جو مسلمانوں کی ریاست میں زندگی گزار رہے امن چین سکون کے ساتھ جزیہ دے کر، اس کا خون بھی مسلمان کے خون کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو نا قتل کر دیا تھا، تو قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیا۔ دیکھیں تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے، اور فرمائے کہ جو غیر مسلم ذمہ ہونے کا حق ادا کرے گا، یعنی کہ جزیہ دے رہے، پرامن طریقے سے اسلامی مملکت میں رہ رہے، میں اس کے جان و مال کا بدلہ لوں گا اور اسے امن دوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اس کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے زمانے خلافت میں، ان کے دور میں ایک واقعہ اسی طرح کا پیش آیا۔ ایک مسلمان کے ہاتھوں جو ہے نا وہ ذمی قتل ہوا، چنانچہ انہوں نے بھی اس مسلمان کو اس ذمی کے بدلے میں قتل کیا، اور حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ ہم نے جو ان کو امن دیا ہے، اسلامی مملکت میں رہنے کا جو حق دیا ہے نا، وہ ان سے ہمارا ایک معاہدہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کا خون ہمارے خون جیسا ہے، یعنی کہ ان کا خون بھی پھر ہمارے خون جیسا ہے، اور ان کی دیت بھی ہماری دیت جیسی ہے۔ تو اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آزاد غلام کو قتل کر دے گا تو آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ گزشتہ زمانے جاہلیت میں ابتداءً ایسا ہی تھا کہ اگر آزاد آدمی غلام کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے بدلے میں آزاد کو کچھ نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تو اسی کا مال تھا، یہ تو اسی کا غلام تھا، قتل کر دیا کوئی بات نہیں، کوئی دیت، کوئی قصاص، کچھ جرم، کوئی سزا، کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اور مرد عورت کو قتل کرے گا تو مرد کو قتل کیا جائے گا، گورا کالے کو قتل کرے گا تو گورے کو قتل کیا جائے گا، کالا گورے کو کرے گا اسے کیا جائے گا، امیر غریب کو کرے گا تو امیر کو بھی قتل کیا جائے گا۔
اور اگر غریب نے ایسا کیا تو بھی ایسا ہی ہوگا. اگر اجمی نے عربی کو کیا تو اجمی کو کیا جائے گا، اگر عربی نے اجمی کو قتل کیا، اگر کسی عورت نے عورت کو کیا تب بھی. کوئی حال اس سے خالی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہے. تو کیونکہ اسلام سے پہلے تو آپ جانتے ہیں نا کیا جاہلیت کا زمانہ تھا. تو اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ بھئی دیت کس کو کہتے ہیں. خون بہا کو دیت کہا جاتا ہے. قتل اور نقصان کا جو تاوان ادا کیا جاتا ہے نا وہ دیت ہوتی ہے. اب جو قاتل ہے یا اس کے خاندان کی طرف سے مقتول کے ورثہ جو ہوتے ہیں، جو قتل ہو گیا شخص، اس کے جو ورثہ ہیں، ان کو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے تو یہ قصاص ہے. اور اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے بدلے تاوان یا رقم لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو وہ بھی صورت ہے، وہ پھر دیت کہلاتی ہے. تو اس کی صورت میں یہ ادا کیا جاتا ہے. یہ سزا قصاص، جان کے بدلے جان کے متبادل کے طور پر قتل خطا یا مقتول کے ورثہ کی معافی کی صورت میں واجب ہوتی ہے. اور آج کے دور میں دوبارہ سے ہی آپ غور کر لیں تو یہی طبقاتی تقسیم پھر دوبارہ سے لوٹ کر آ رہی ہے. اور انگریز کے اندر بہت تیزی سے یہ چیزیں آ چکی ہیں، چونکہ ان کے پاس تو کوئی زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات ہی نہیں ہے، کوئی مذہب ہی ایسا صحیح نہیں ہے ان کے پاس. تو گورے کے خون کو زیادہ قیمتی سمجھنے جانے لگ گیا، اور کالے کے خون کی جو ہے نا کوئی قدر نہیں ہے. حالانکہ جب کہ ایک وقت ایسا تھا کہ امریکہ اور فرانس جیسی ریاستیں یہ اپنی آبادیوں کو بڑھانے کے لیے، آباد کاری کے لیے خود کالوں کو جو ہے نا پکڑ پکڑ کے اپنے وہاں ملکوں کے اندر لے کر گئے اور ان سے خدمتیں کرائیں اور ان سے مزدوریاں لیں انہوں نے. پھر جب ان کے ہاں جو ہے آبادیاں ہو گئیں تو پھر جو ہے نا انہی کالوں کے جو ہے بالکل مخالف ہو گئے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جانے لگ گیا جس کی کوئی حد نہیں. اگر آج آپ خود غور کریں ایک گورا پاکستان کے اندر قتل کر دیا جائے تو آپ جانتے ہیں نا پھر کیا حالات پیش آتے ہیں. غلطی سے یہ کام ہو جائے تو، اگرچہ یہ بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے، خدا نخواستہ، یہ تو بالکل غلط ہے کہ ایک انسان چاہے وہ کافر ہے لیکن اس کے خون کی بھی حیثیت ہے، اس کے خون کی بھی قدر و قیمت ہے، پرامن طریقے سے وہ رہ رہے، نقصان نہیں پہنچا رہا. اب لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو جائے خدا نخواستہ، جیسے بعض دفعہ گزشتہ کچھ عرصے پہلے ہم نے بھی اس طریقے کی افواہیں سنی. جیسے ایک افواہ پھیل گئی ایک گاؤں کے اندر کہ جی وہ کرسچنوں نے جو ہے نا قرآن کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو ہے آگ لگا دی. اس کے مقابلے میں جو ہے نا بعض مسلمانوں نے کئی کرسچنوں کے گھروں کو جلا دیا اور چند نے جو ہے ان کے کچھ چرچوں کو آگ لگا دی. حالانکہ یہ تو غلط ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، کیونکہ صرف افواہ کی بنیاد پر ایسا کرنا یہ تو، اور چاہے حقیقت بھی ہو، حقیقتاً بھی کسی نے ایسا کیا تو اس کی سزا اوروں کو تھوڑی دی جاتی ہے، اور جو اس کا پورا طریقہ کار پاکستان میں اس کے مطابق اس پہ عمل کرایا جاتا ہے. تو جو یہ عمل کرے گا پھر سرکار کے ذمے ریاست کے کہ وہ اس کو اپنے طور پر سزا دے پکڑ کے، جو اگر واقعی کسی نے ایسا کیا ہے تو. ورنہ تو شریعت اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ بھائی وہ اس سے معافی مانگ لے، غلطی ہو گئی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں بھی، اس کو ریاست خود ہی کنٹرول کرتی ہے. بہرحال تو اگر ایسا ہو بھی جائے نا غلطی سے انگریز کوئی قتل ہو گیا تو پھر انگریز ملک کیا سمجھتا ہے کہ بھائی جدھر یہ ہمارا گورا قتل کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، یہ پورا علاقہ بلکہ پورا شہر ہی جو ہے نا اجاڑ دو، ختم کر کے رکھ دو، اینٹ سے اینٹ بجا دو. تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کی قیمت کو اس قدر سمجھتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس قدر قیمت ہے اس کی. تو فرمائے کہ وہ اپنے لیے اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو اسلام نے برابری کا حق دے دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتول و قتل کے بدلے کے اندر.
یہ ہے قصاص۔ الحر بالحری، اگر کوئی آزاد آدمی ہے تو وہ آزاد کے بدلے غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ یہ نہیں فرمایا کہ آزاد کے بدلے میں ہر صورت میں آزاد ہی قتل کیا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ کسی آزاد کو کسی غلام نے قتل کر دیا تو غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ قاعدہ قانون سمجھانے کے لیے کہا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ غلام کے بدلے میں صرف غلام ہی ہوگا تو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت ہوگی ہی تو قتل کیا جائے گا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کے خون برابر ہیں۔ یعنی اگر آزاد نے غلام کو قتل کیا تو آزاد ہی سے قصاص لیا جائے گا، یا غلام نے آزاد کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، مرد نے عورت کو کیا یا عورت نے مرد کو کیا، جو جس کو قتل کرے گا تو برابری ہوگی۔ اب یہاں سمجھ لیں کہ قتل کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک پہلا جو قتل ہوتا ہے یہ عمد ہوتا ہے، قتل عمد۔ عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر۔ جان بوجھ کر کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بس جان بوجھ کر میں نے جو ہے کسی کو چماٹ مارا اور وہ مر گیا تو آپ کہیں گے جی جان بوجھ کر ہی قتل کیا ہے، کیونکہ چماٹ سے عام طور پہ کوئی آدمی مرتا نہیں ہے، گھونسا مارنے سے کوئی آدمی انسان مرتا نہیں ہے۔ تو قتل عمد میں یہ پورا سمجھا جائے کہ جان بوجھ کر ارادہ کر کے اور قتل کے ہی مہلک آلے، یعنی کہ کوئی بندوق ہے، تلوار ہے، چھرا ہے، اس وغیرہ سے قتل کرنا، اس میں قصاص جان کے بدلے جان واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، خون کے بدلے خون۔ دوسری قسم ہے قتل شبہ عمد، یعنی کہ جان بوجھ کر کے قریب اس کی طرح کا قتل، ارادہ تو مارنے کا ہو لیکن ایسی چیز سے وار کیا جو عام طور پر جان لیوا نہیں ہوتی، مثلا چھڑی ماری یا پتھر مارا، قتل ہی کرنا چاہتا تھا، پتھر مارا اٹھا کے وہاں سے یا چھڑی ماری، اس سے موت واقع ہو جائے تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت خون بہا واجب ہوتی ہے۔ تیسرا قتل خطا، یعنی کہ غلطی، قتل کا ارادہ نہیں ہے بلکہ غلطی سے قتل ہو گیا، مثلا شکار کرتے ہوئے گولی انسان کو لگ گئی، وہ تو ہرن کو گولی مار رہا تھا، انسان آ گیا بیچ میں، اس کو گولی لگ گئی غلطی سے، تو اس میں دیت اور کفارہ، غلام آزاد کرنا یا پھر روزے رکھنا 2 مہینے کے لازم ہوتا ہے۔ چوتھی قسم جو قتل کی ہے وہ ہے قتل قائم مقام خطا، یعنی کہ غلطی کے بھی طرح کا قتل، ایسا قتل کہ جس میں قاتل کے اختیاری فعل کو دخل نہ ہو، یعنی کہ اس کا عمل اس کے اندر داخل نہیں تھا اختیار سے، یعنی کہ خود چاہتے ہوئے اس نے ایسا نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ سوتے ہوئے ماں سو رہی تھی، بچہ ساتھ میں لیٹا ہوا تھا، وہ اس کے اوپر کروٹ لی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اتنی گہری نیند میں تھی کہ بچہ پھر جب جاگی تو وہ مرا ہوا تھا اس کے نیچے دبا ہوا، تو یہ اس نے اپنے اختیار سے تو بچے کو نہیں مارا نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک آدمی سو رہا تھا، اوپر سے وہ ایک دم جو ہے نا اس نے کروٹ لی، ساتھ میں اگلا بندہ سو رہا تھا اور وہ اوپر سے نیچے گر گیا، اس کے کروٹ لینے سے وہ اور اس طرف سر کا تو وہ اوپر چھت سے ہی نیچے۔ تو اب یہ اس نے جان بوجھ کر سونے کے درمیان جان بوجھ کے تو نہیں اس کو گرایا، یہ تو اس سے نہ چاہتے ہوئے یہ عمل ہوا۔ گاڑی چلا رہا تھا، حادثاتی طور پر حادثہ ہو گیا بغیر ارادے کے، کسی کو جان بوجھ کر گاڑی نہیں ماری، اس نے ٹرک لے جا کے کسی پر چڑھا دی، غلطی سے بریک فیل ہو گیا، تو یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں قتل قائم مقام خطا۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ قتل بسبب، براہ راست قتل نہ کیا جائے لیکن ایسا کام کیا جائے جو موت کا سبب بنتا ہے۔ ادھر بیچ میں جو ہے نا بہت بڑا کھڈا کھود دیا، ایسا گہرا کنواں کھود دیا، اس کا ڈھکن بھی نہیں لگایا، اس کا منہ بھی کھلا ہوا ہے، اب ایک دم آپ ایک راستے پہ روز جاتے آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں، ایک دم آپ آ رہے تھے اور ڈڑم اس میں گر گئے، اور اس قدر گہرا تھا کہ وہ تو اندر گر کے بچے ہی نہیں، کوئی بچا ہی نہیں، اس کے اندر گر گئے۔ تو کہیں گھڑا کھود دیا، یہ جیسے ماشاءاللہ آج کل اس کی تو مثالیں بڑی عام ہیں، کراچی کے اندر تو آپ کو الحمدللہ چپے چپے پہ یہ مثالیں ملتی رہتی ہیں، بچے یہاں سے داخل ہوتے ہیں اس
میں اور نکلتے جو ہے نا 3-4 میل کے بعد جس کی قسمت ہوتی ہے وہ اس میں بھی بچ جاتا ہے، جس کی نہیں ہوتی تو وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ تو ان میں پہلی صورت قتل عمد میں مقتول کے جو ورثہ ہیں نا یہ قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں جو کہ قصاص ہے، خون کا بدلہ خون۔ دوسری تیسری صورت جو ہے قتل شبہ عمد اور خطا میں مقتول کے ورثہ کو جو ہے نا دیت کی رقم دی جاتی ہے جو کہ دیت ہے، میں نے ذکر کیا۔ قتل خطا اور شبہ عمد میں کفارہ ہے، مسلسل 2 ماہ کے روزے لازم رکھے۔ اس وقت جو دیت کی رقم جو شرعی اعتبار سے نکلتی ہے نا وہ 30,630 گرام چاندی کے برابر جو موجودہ قیمت ہوگی رقم اس سے لگائی جائے گی۔ اگر اندازاً اس وقت آپ لگائیں گے تو وہ 1 کروڑ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس قدر یعنی کہ ایک انسان کی جان کی قیمت ہے۔ اسی لیے عام طور پہ جب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو حکومت پاکستان بھی 1 کروڑ روپیہ دے دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کہ یہ سمجھتے ہوئے۔ تو قرآن نے فرمایا ہاں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، جیسے معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ تو وہ معقول طریقے سے مطالبہ کرے اور وہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ قرآن کا انداز دیکھیں کیسا زبردست ہے۔ حالانکہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ قتل کا، جبکہ معاملہ قتل کا ہے اور قرآن دل میں نرمی پیدا کر رہا ہے۔ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ دیکھیں ایسا ہو جاتا ہے وقتی جو ہے نا اشتعال انگیزی ہوتی ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے، تیش میں آ جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں جو ہے نا کسی کا قتل ہو جاتا ہے، جبکہ اس نے پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی، نہ کوئی دشمنی ہوتی ہے، نہ کوئی سازش ہوتی ہے۔ حالات کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو کہ نرمی والے برتاؤ کر لو، نرمی والے معاملات طے کر لو۔ تو بعض دفعہ غلطی سے بھی قتل ہو جاتا ہے انسان سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو جو گھوسا مار دیا تھا، وہ گھوسے سے ہی ٹیں ہو گیا، مر گیا، قبطی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کوئی قتل کرنے کے ارادے سے گھوسا تھوڑی مارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ہاتھوں سے، مکہ ہی مارا ہو مر گیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہی مکے پہ مر گئے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو 100 مکے مار لو۔ جیسے ماشاءاللہ حفظ کی کلاسوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو مکوں کے عادی ہوتے ہیں، ان کو تو آپ کتنے مکے مارے ہیں، وہ کیونکہ استاد کا مکے کی بات الگ ہوتی، طاقت والا، تو وہ مر گیا بیچارے ایک مکے میں، بعض 100 پہ بھی نہیں مر رہے۔ اور ایک دفعہ ایک مزدور جو ہے نا جیسے مستری ہوتے ہیں نا، تو وہ اوپر کسی جگہ پہ کام کر رہا تھا مستری، اب وہ نیچے سے ایک شخص گزر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا اچانک اس کو چکر آیا یا کوئی چیز لگی تو وہ ایک دم ڈس بیلنس ہو گیا، اس کا توازن خراب ہوا اور وہ اوپر سے گرا، مستری جو کام کر رہا تھا تو اوپر سے گرا، جو یہ نیچے سے آدمی گزر رہا تھا یا اس کا پیر پھسلا ہوگا کچھ ہوا تو نیچے سے جو آدمی گزر رہا تھا اس کے اوپر گر گیا، تو وہ جو گزرنے والا تھا وہ مر گیا، یہ مستری بچ گیا۔ اب جو شخص بیچارہ معصوم گزر رہا تھا، شریف آدمی ہوگا کوئی، کہ وہ اس کے ورثہ جو ہے نا وہ تو بھائی اڑ گئے کہ ہم تو قصاص کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اب جو قاضی صاحب تھے وہ بھی سمجھدار آدمی تھے کوئی، تو انہوں نے پہلے تو بڑا سمجھایا، بھائی یہ مستری کا پاؤں پھسلا ہے، یہ کوئی جان بوجھ کے تھوڑی اوپر سے اس نے چھلانگ ماری ہے آپ کے بندے کے اوپر ہی کہ اس کو مارنا مقصد تھا، قتل کرنا، یہ تو غلطی سے بیچارہ گرا، ہو سکتا تھا یہ مر جاتا وہ بچ جاتا، یہ بھی ممکن تھا، یہ جان بوجھ کے تو اس نے اس کو نہیں مارا نا، قتل نہیں کیا۔ تو ورثہ نے بولا نہیں ہمیں تو قصاصاً اس کو بھی قتل کرنا۔ اب قاضی تھا سمجھدار آدمی، اس نے کہا اچھا چلو اب جب یہی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیسا انہوں نے کیا ویسے ہی ان کے ساتھ کرتے ہیں، اب آپ اوپر چڑھ جائیں اور یہ نیچے سے وہیں کھڑا ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے، آپ اوپر سے چھلانگ ماریں اس کے اوپر اور ٹھیک ہے یہ مر گیا تو صحیح ہے، اور اگر آپ ہی مر گئے تو پھر آپ کا ڈبل ہو گیا نقصان۔ تو یہی برابری ہے نا اسلام میں، شریعت میں، تو جیسے اس نے مارا ویسے آپ مارے، تو اب آپ اوپر چڑھ جائیں بھائی۔ تو اب وہ سمجھ گئے کہ اس نے جو ہے ہمارے ساتھ جیسے کا تیسا کیا،
اور یہ تو بات حقیقت ہے، جب اللہ کسی کو بچانا چاہتے ہیں نا، پھر ساری دنیا مل کے اس کو مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی۔ پاکستان میں جو زلزلے آئے، ایک 90 سالہ بوڑھی خاتون 90 سال، 90 ایج اس کی، 90 ایئرس، اور کہتے 15 دن بعد جو ہے نا وہ ملبے سے نکلی، اس کو نکالا گیا، ملبہ ہٹا گیا، تو دیکھا وہ ہوش میں آنے لگی، اس کو پانی پلانے لگے، اس کو ہوش آنے لگا، اس نے منع کر دیا، بھائی نہیں پانی نہیں پلاؤں، میرا تو روزہ ہے، روزے کی حالت ہے۔ 15 دن بعد وہ دن دیکھا نا اس نے، پانی پلانے لگے، اسے ہوش آ گیا، منع کر دیا، بھائی پانی نہیں پلاؤں، میرا تو روزہ ہے۔ 90 سال کی خاتون بوڑھیا، کتنے 15 دن بعد وہ نکلی ہے وہاں سے، ملبے سے، اور کہتے ہیں ایک چھوٹا بچہ بالکل دودھ پیتا، وہ جو ہے نا تقریباً 2 ہفتے بعد نکلا ہے، کہتے بالکل صحیح سالم، اور اس کے منہ میں چوسنی بھی لگی ہوئی تھی، چوس رہا تھا وہ، 2 ہفتے اس نے یعنی کہ چوسنی میں نکال دیا بچے نے، ماشاء۔ تو جب اللہ کسی کو بچانے پہ آتے ہیں تو ایسے بچ جاتا ہے، اور نہ بچنا ہو تو پھر کوئی کچھ بھی کر لے۔ اب 2 ہفتے بعد یعنی کہ 14 دن بعد چھوٹا بچہ دودھ پیتا جو ہے نا ملبے سے نکل رہا ہے، اور چوسنی منہ میں، اور وہ زندہ نکلا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا خارجیوں نے قتل کرنے کی نا ایک فہرست بنائی، ان کو بھی اس میں انہوں نے قتل کرنا تھا، ان کا ارادہ تھا بھائی یہ جو ہے نا عمر بن عاص کو بھی جو ہے نا ہم نے قتل کرنا، وہ پوری فہرست انہوں نے ایک تیار کی تھی، اس میں ان کا بھی نام تھا۔ تو طے ہوا، ایک خارجی جو تھا نا وہ ان کے گھر کے باہر نا بالکل پہرا دیا اس نے ساری رات، کہ بھائی یہ صبح جیسے ہی نکلیں گے نا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو بس وہ تیار تھا، اور اس نے زہر میں جو ہے نا آگ کے اندر جلا کے نا زہر کے ساتھ بجھا کے وہ تیر جو ہے نا تیار کیا ہوتا، اور وہ میں ان کو گھونپ دوں گا اور ان کا کام ہو جائے گا، ان کو قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں اس نے پوری پلاننگ بنائی، ساری رات پہرا دیتا رہا، اللہ کی شان دیکھیں۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی عین اسی وقت، اور وہ حاجت کے لیے چلے گئے، باہر نکلے ہی نہیں۔ اور جو ان کا غلام تھا نا حوارج غالباً اس کا نام تھا، وہ جو ہے نا اسی وقت ان کی جگہ پہ وہ نکلا باہر، خارجہ غلام جو تھا، خارجہ نام تھا، وہ باہر نکلا۔ اب یہ قبطی یہ جو تھا نا خارجی آدمی، اس کو عمر بن عاص کا چہرہ تو جانتا نہیں تھا، نہ ان کو پہچانتا تھا، بس یہ گھر اس کو متعین تھا کہ یہی گھر ہے، اور رات کا وہ اندھیرا بھی تھا اس وقت۔ اب اس نے وہی جو زہر آلود تیر تھا نا وہ اسی کو غلام کو خارجہ کو جو ہے نا گھونپ دیا، اور یہ یہی سمجھا کہ شاید میں نے جو ہے نا صحیح بندے کو ہی گھونپا ہے۔ چنانچہ وہ جو خارجہ تھے ان کے غلام، وہ تو شہید ہو گئے موقع پر ہی۔ اب جب بعد میں اس کو پتہ چلا نا جو یہ خارجی تھا کہ بھائی یہ کیا ہوا، میں نے تو عمر بن عاص کو جو ہے قتل کرنے کے ارادے سے یہ کام کیا تھا، اور ان کا جو خارجہ غلام تھا وہ قتل ہو گیا۔ تو اس نے بھی یہی جملہ کہا اس وقت کہ میں نے تو عمر بن عاص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ نے خارجہ کو مارنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، لہذا ارادہ جو اللہ نے رب نے کیا ہوا تھا نا وہی پورا ہوا، میں نے جو کیا تھا وہ ارادہ پورا نہیں ہو سکا۔ تو جو اللہ چاہتے ہیں نا وہی ہوتا ہے۔ اللہ یہاں ایمانی جذبات کو ابھار رہے ہیں گویا انسان کے، کہ ممکن ہے دیکھو قاتل کا ارادہ قتل کرنے کا ہو ہی نہیں، فمن عفی لہ من اخیہ، تو تم اس کو معاف بھی کر دو، دیکھو ہو سکتا ہے غلطی کر دی ہو، تمہارا بھائی ہے، اخیہ کا لفظ دیکھیں، یعنی کہ اس قتل کے باوجود اللہ کیا بات سمجھا رہے کہ دیکھو بھلے اس نے قتل کر دیا لیکن تب بھی یہ تمہارا بھائی ہے۔ اخوت کا حق، ایمانی حق، بھائی چارگی کا رشتہ، یہ اگر کسی نے قتل بھی کرے تو ختم نہیں ہوگا، کیونکہ بعض خاندانوں میں قبائل میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو سارے تعلق توڑ دیتے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی سے تعلق توڑ دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ،
اتنی بڑی بات پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تب بھی تمہارا بھائی ہے۔ مسلمان سارے کے سارے کیا ہیں؟ اخن، بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ قتل کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں اخی ہی، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، قتل بھی تو کتنا بڑا گناہ ہے، وہ سارے مسلمانوں کا بھائی ہی رہے گا۔ یعنی کہ قاتل بھی بھائی ہے ہمارا، زانی شرابی بھی ہمارا بھائی ہے، فاسق اور فاجر شخص بھی ہمارا بھائی ہے۔ تو بھائی اپنے بھائی کو بھائی کیا کرے گا؟ محبت بھی دے گا۔ جیسے کہ ایک خواجہ سرا کا واقعہ پتہ چلے، ایک مولوی صاحب کے پاس آ گیا، خواجہ سرا یہ ماشاءاللہ بھری داڑھی، سنت لباس، پکا نمازی، دین تبلیغ میں چلنے والا ماشاءاللہ خواجہ سرا، اور آ کے اس نے ان عالم کو جو ہے نا اپنا واقعہ سنایا۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو اتنا رویا، آنسو، میں نے 3 دفعہ اس کا واقعہ سنا اور میں روتا رہا، اور کہنے لگا کہ میں جب پیدا ہوا مجھے ہوش آیا نا، ہوش کا زمانہ، تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ مجھے اتنی سی بھی عزت نہیں دیتے تھے۔ میرے خود سگے والد جو ہے نا مجھے کہیں بھی نہیں باہر لے کر جاتے تھے، گھر میں قید رہتا تھا۔ میرے بھائی جو ہیں وہ مجھے کہیں نہیں لے کے نکلتے تھے کہ ہماری تذلیل ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ادائیں تھوڑا سا عورتوں کی انداز کی تھیں، جسم زیادہ مردوں کی طرح کا تھا۔ تو اس وجہ سے کہتا ہے میں جوانی تک کے قریب آ گیا، اور میرے گھر میں جو ہے نا مجھے اتنی سی بھی عزت نہیں دیتے تھے، کھانا بھی نہیں ساتھ کھلاتے تھے۔ تو مجھے بڑا محسوس ہوتی تھی یہ چیزیں، بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں خود جو ہے نا کہیں چھپ کر نکلا تو مجھے راستے میں نا وہ نظر آ گئے میرے ہی طرح کے لوگ، خواجہ سرا کوئی مل گیا، اس نے اس کو سمجھ لیا، فوراً سمجھ جاتے ہیں وہ تو اپنی جنس کے بندے کو، تو اس کو وہ پکڑ کے نہ لے گیا اپنے جو ان کا بڑا گرو ہوتا ہے نا اس کے پاس۔ تو گرو نے اس کو کہا دیکھو، اور کہتا ہے گرو نے ایسی عزت دی مجھے، انہوں نے بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جتنی دیر میں ادھر رہا، تو میں بڑا متاثر ہو گیا ان سے، تو مجھے بڑے اچھے لگے وہ، اور پہلی دفعہ مجھے کچھ تھوڑی سی اتنی عزت ملی تھی جو مجھے کبھی اپنے گھر میں نہیں ملی تھی، تو میرا دل بڑا ان کے ساتھ جڑا۔ تو گرو نے کہا بھائی تم ہمارے کمیونٹی میں ادھر آ جاؤ، تھوڑا سا تمہیں رقص کرنا ہوگا، ناچنا گانا ہوگا، باقی تمہارے جو ہے نا واہ واہ ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہے زندگی کی، پھر تمہیں سکون سے ہمارے ساتھ وقت گزارو۔ کہتے میرا دل تو بڑا وہ ہوا، لیکن میں وہاں سے بھاگا، گھر چلا گیا۔ تو میرے ابا کو کسی نے بتا دیا، دیکھ لیا ہوگا، تو میرے والد نے مجھے بڑا مارا، اتنا مارا مجھے کہ مجھے دمبا بنا دیا۔ کہتے میں نے مار کھا لی، برداشت کر لیا، میری غلطی تھی۔ پھر کہتے ہیں والد کو میں نے کہہ دیا میں آئندہ نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے آپ نے کہہ دیا بس میں آئندہ نہیں جاؤں گا۔ کہتے پھر میری اپنے بھائی سے یا کسی سے جو ہے نا گھر میں لڑائی ہو گئی، تو اس نے والد کو نا جھوٹ بولا کہ آپ نے اس کو منع کیا تھا، یہ تو پھر وہاں گیا تھا، جھوٹ بولا مار کھلانے کے لیے۔ تو میرے والد نے پھر مجھے اتنا مارا، میں نے ان کو کہا بھی کہ میں تو نہیں گیا، سچ بولا، لیکن انہوں نے مجھے بہت مارا۔ جب مجھے بڑا مارا نا تو میرے دل میں پھر یہ بات پیدا ہو گئی، نیگیٹو خیالات، کہ اب تو میں جو ہوں نا ضرور جاؤں گا۔ کہتا ہے پھر میں بھاگ گیا گھر سے، اور میں وہیں گرو کے پاس چلا گیا۔ پھر اس گرو نے تو جو کرنا تھا وہی کیا، پھر ہم ناچتے تھے اور پیسہ تو بہت ملتا تھا، بڑے بڑے گھروں میں جاتے تھے، اور زندگی تو، لیکن زندگی میں اطمینان، چین، سکون کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک دفعہ ہمارے گرو کو نا انہوں نے کسی ذریعے سے نا مولانا طارق جمیل صاحب نے نا کہا کہ بھائی ہمیں تمہارے ادھر جو ہے نا بیان کرنا ہے، تو گرو نے پھر اجازت دے دی، تو وہ آئے، کہتے ہیں ہمارے وہیں بیان کرا انہوں نے، بڑا میں متاثر ہوا ان کی بات سن کے، تو میں نے سیروزے کا ارادہ کر لیا اس میں۔ یہی نوجوان خود واقعہ سنا رہا، تو میں 3 دن پہ چلا گیا، اور خود وہ 3 دن پہ ہمارے ساتھ رہے پورا، اور بڑا انہوں نے
اکرام کیا. جب میں ان کے پاس گیا گھر پہ ملنے 3 دن لگانے سے پہلے، تو کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھول کے ایسے ہاتھ پھیلا کے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا. کہتے ہیں میں نے تو ایسا استقبال کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، یہ عزت تو مجھے کبھی ملی نہیں تھی زندگی میں. پہلی دفعہ میں نے جب دیکھا اور میں نے سوچا یار یہ اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ مجھ جیسے کو اتنی عزت، اور کہہ رہے پھر پورے 3 دن جو انہوں نے اکرام کیا ہمارا ایسا زبردست انداز میں. تو وہاں سے میں نے 4 مہینے کا ارادہ کیا، لیکن انہوں نے خود کہا بھائی پہلے گرو سے اجازت لو. تو آئے ساتھ میں، پھر گرو کو پیسے ویسے دے دلا کے اس کو جان چھڑائی، کیونکہ ادھر حساب ہی الگ ہوتے ہیں. تو یہ 4 مہینے اس نے لگائے. کہتے یہ میری زندگی، رونے لگ گیا بیچارہ. تو خواجہ سرا ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھئی یہ بڑے گناہگار لوگ ہیں، ان سے دور رہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان پر بھی بھائی عبادات فرض ہیں، نماز فرض ہے، دین کی محنت کا کام فرض ہے. کوئی گناہگار نہیں ہے. تو اگر گناہگار سے ہی دور رہنا ہے تو ہم کون سے پاک باز ہیں. تو یہ ہر مسلمان کیا ہے؟ ایک دوسرے کا بھائی. مسلمان کا بھائی ہے. تو یہ اپنے دل سے ہم نکال دیں کہ بھئی یہ انسان جو اچھا نہیں ہے، یہ گناہگار ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. یہ غلط ہے. تو اگر ہم نہیں فکر کریں گے ان لوگوں کی تو کس نے آ کر پھر فکر کرنی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. فرمائے فاتباع بالمعروف، جس کو معاف کر دیا جائے تو وہ معقول طریقے سے مطالبہ کرے. جیسے مقتول کے ورثہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہ قصاص لیتے ہیں نہ دیت، ہم معاف کرتے ہیں. جیسے بعض اوقات ڈرائیور سے غلطی ہو جائے، بعض دفعہ موٹر سائیکل والے بھی آپ دیکھیں نا کیسے غلطیاں کرتے ہیں. موٹر سائیکل کو جو ہے نا کہا بھی جاتا ہے نا حمار الشیطان، شیطان کا گدھا ہے. اور اس گدھے پر سوار کون ہے؟ انسان ہے. اور ایک اللہ والے نے تو جب مرید کا بچہ سمجھ نہیں رہا تھا نا تو انہوں نے کیسے سمجھایا تھا کہ بھائی دیکھو یہ موٹر سائیکل اپنے سہارے پہ بھی کھڑی رہ سکتی ہے، چھوڑ دو اس کو اسٹینڈ کے بغیر، گر جائے گی. تو کہا جب جو سواری خود نہیں سنبھل سکتی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، وہ تمہارے کو کہاں سے سنبھالے گی؟ تب اس بچے نے ضد چھوڑی، ورنہ موٹر سائیکل کی ضد پہ ابا کے پیچھے لگا ہوا. خود نہیں سنبھلتے تمہیں کیا سنبھالے گی؟ تو انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کرتب بازی کر رہے ہیں. نوجوان یہ خودکشی ہے. علماء نے فرمایا خودکشی ہے، مر گیا نہ خودکشی ہو جائے گی. ایک ون ویلنگ کر رہے ہیں، ایک ٹائر کے ایک اس پہ ویل کے اوپر جو ہے نا چاہے کہتے ہیں ہڈی پسلی ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں. ایک نوجوان جو اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتا جو ہے نا بہنوں کا بھائی تھا، وہ ون ویلنگ کے چکر میں مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا. کتنی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ روڈ پار کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ بھی غلط انداز سے کر رہے ہوتے ہیں. بعض خواتین جو ہے نا یہ کبھی 2 قدم آگے پھر پیچھے، اب وہ ڈرائیور کو بھی نہیں پتہ چل پاتا، اندازہ نہیں ہو پاتا کہ بھائی یہ آگے جانا ہے ان کو پیچھے جانا ہے، وہ اڑا دیتا ہے. بعض دفعہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو گاڑی کو روک بھی لیتے ہیں. مختلف انداز ہیں. تو فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے لیے تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. تو رحمت ہونا واضح ہے، کیونکہ اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر تو قتل پر قتل ہی ہوتے رہیں گے. لوگ کیا سمجھ لیں گے بھائی کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا اور اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے تو یہ تو راستہ کھل جائے گا. اگر یہ ہو گیا قاتل کو لا کر سامنے کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس کو پتہ ہے، تو پھر تو قتل پہ قتل کریں گے لوگ. اور جب یہ دل میں ڈر ہوگا کہ اگر بھائی قتل کیا ہے تو اب پتہ ہے کہ بھائی قاتل کو لا کے نا سامنے پیش کر دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا، اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے. اب چاہتے ہو تو خون لے لو اس کا، قتل کریں، اور چاہتے ہو تو اس کو معاف کر دو. تو اس سے کیا ہوگا؟ دشمنیاں بھی پھر ختم ہو جائیں گی، ورنہ تو دشمنیاں اس کا دائرہ کار بڑھ جائے گا. اور اس میں بڑی رحمت ہے. اس کے دیکھیں یہ سارے مطلب ہے. اصل دعویٰ کرنے والا اسلام شریعت کے قانون میں کون ہے؟ مدعی ہے. اور معاف کرنے کی بھی اجازت صرف کس کو ہے؟ مدعی کو ہے. کسی بھی ریاست کے وزیر اعظم، صدر اعظم، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکے. اس کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. اسلام شریعت اور اللہ نے اس کا حق اصل میں کس کو عطا کیا ہے؟ جو ورثاء ہیں، صرف وہی یہ کام کر سکتے ہیں. تو فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ.
اور جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا پس اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیا مطلب کہ اور اب جب اگر قصاص لے لیا کسی نے کسی کا، خون بہا لے لیا، اور وارثوں نے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل کو ابھی بھی چین سکون نہیں آ رہا، ابھی بھی ہمارا دل تڑپ رہا ہے، تو اب وہ اس سے آگے بڑھ کر مزید کوئی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ حد سے بڑھنا ہے کہ بھائی اس نے آپ کا فلانے کو قتل کیا تھا تو اس کے بدلے وہ قتل ہو گیا تو بات کیا ہو گئی، یہاں ختم۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوا، تو یہ غلط ہے۔ یا پھر انہوں نے معاف کر کے دیت لے لی، اس کے بعد بھی پیچھے لگ گئے، تو اس کو قرآن کیا کہتے ہیں کہ یہ اب کیا ہو گیا، حد سے بڑھنا ہو گیا، تو یہ حد سے بڑھنا نہ ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس قصاص کے اندر، ارے او عقل مندو کان کھول کے سن لو کہ زندگی موجود ہے تمہارے لیے، قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اگرچہ معاف کر دینے کا تصور بھی اسلام کے ہاں ہے، لیکن اگر بدلے کا تصور ختم کر دیا جائے پھر تو معاملات ہی بگڑ جائیں گے نا، خراب ہو جائیں گے۔ اور زندگی کن کن اعتباروں سے ہے کہ جب ایک آدمی کو قصاص کے اندر قتل کیا جاتا ہے تو لاکھوں نہیں سینکڑوں لوگ جو ہے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ جب لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ایک انسان نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کٹ گیا تو لاکھوں کروڑوں سینکڑوں لوگ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ گناہ سے بچانے کا بہترین طریقہ، یہی جو فرمایا نا کہ اس قصاص کے اندر زندگی ہے، اس کا یہی تو مطلب ہے، کیونکہ ورنہ قتل کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اگر قصاص کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے روک تھام کے لیے قصاص یہ نہایت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ بات فرمائی کہ قصاص کے اندر زندگی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی جان چلی گئی، مر گیا۔ بعض لوگوں نے یہ ایک تصور بھی پیش کیا کہ بھائی ایک آدمی تو مر گیا آلریڈی، اس کا خاندان دیکھو کیسے نقصان میں چلے گیا، اب آپ دوسرے کو بھی مار رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تصور بھی پیش کیا کہ قصاصاً قتل کرنے کے قانون کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ دیکھیں قرآن نے شکر ہے کہ واضح یہ قوانین دے دی ہے کہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، پھر آپ ختم کر دیں تو آپ مسلمان باقی نہیں، مسلمانیت سے گئے۔ تو بعض لوگوں نے یہ تصور بھی پیش کیا کہ بھئی ایک کا خاندان پہلے ہی اجڑ گیا، اب آپ دوسرے کو مار کے اس کا بھی خاندان اجاڑ لیں۔ تو قرآن نے، اللہ نے کیا کہہ دیا کہ بھئی اس کے اندر زندگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، اسی لیے بدلہ جو ہے یہ ضروری ہے، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا تاکہ مزید برائیاں جنم نہ لیں۔ بظاہر ایک آدمی کی جان ہی لی جاتی ہے، ورنہ قاتلوں کو پتہ ہوگا کہ کسی کو بھی قتل کرتے رہو، قتل کرنے پہ کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، اور ورثہ کو جب قانونی طور پر بدلہ نہیں ملے گا تو وہ پھر غیر قانونی طریقے سے بدلہ حاصل کریں گے، ان کو تو بدلہ لینا ہی لینا ہے، لا قانونیت کے طریقے پہ وہ چلے جائیں گے۔ اگر سزا نہیں ملے گی، سزا ملے گی تو لاکھوں لوگ بچ جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اگلے درس میں اس بات کو یہیں سے ہم جاری کر لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔